ملک میں جزوی لاک ڈاؤن میں 2 ہفتے توسیع کا اعلان۔ وزیر اعظم نے کہا اسکول، کالج، سینما گھر اور عوامی مقامات بند رہیں گے۔ تعمیراتی شعبے اور دیگر مخصوص صنعتیں کھول دی گئیں۔ کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے آج آرڈیننس اور پیکج لانے کا بھی اعلان۔ صوبے اپنی ضرورت کے مطابق کم رسک فیکٹر والی صنعتیں کھول سکتے ہیں۔ وفاقی حکومت نے آج سے کئی شعبے کھولنے کا اعلان کر دیا۔ برآمدی صنعت اور اسٹیشنری شاپس کھولنے کی اجازت۔ جانوروں کے اسپتال کھل جائیں گے۔ کھاد بنانے والے پلانٹس بھی آج سے کھولنے کا اعلان۔ نرسریز اور شیشہ بنانے والی صنعتیں بھی کھولی جا رہی ہیں۔ ای کامرس، سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کھولنے کا فیصلہ ہو گیا۔ شہباز گل نے ٹویٹ کر دیا، الیکٹریشین، پلمبر اور ریڑھی بانوں سے متعلق فیصلے صوبے کریں گے۔ لاک ڈاؤن میں بھی توسیع اور پابندیاں بھی ختم۔ سندھ حکومت کی وفاقی حکومت کے اعلانات پر سوچ بچار۔ وفاقی حکومت کے مراعاتی لاک ڈاؤن پر کیسے عمل کرایا جائے، سندھ حکومت کے وزراء سے صلاح مشورے۔ وزیر اعلیٰ سندھ آج نیوز کانفرنس کریں گے جس میں صنعتی اور دیگر سرگرمیوں سے متعلق اعلان کیا جائے گا۔ ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب کا کہنا ہے مزید مؤثر کرنے کی تجویز دی تھی، فیصلوں سے اتفاق نہیں تاہم عمل کرایا جائے گا۔ کراچی کے تاجروں کا مارکیٹس کھولنے کا فیصلہ 2 روز کے لیے مؤخر۔ کمشنر کراچی نے تاجروں کی وزیر اعلیٰ سے ملاقات کی یقین دہانی کرا دی۔ چیئرمین آل کراچی تاجر اتحاد عتیق میر نے کہا کہ حکومت عید کے لیے مخصوص کاروبار کھولنے کی اجازت دے۔ پنجاب کے تاجروں نے کہا کہ مرحلہ وار تمام شعبوں کو 2 دن کے لیے کھولنے کا فیصلہ کیا جائے۔ مرکزی انجمن تاجران پاکستان کا کہنا ہے کہ مارکیٹ بند ہوگی تو انڈسٹری کا مال کہاں فروخت ہوگا۔ وزیر اعظم کا ذخیرہ اندوزوں اور منافع خوروں کے لیے سخت پیغام۔ عمران خان نے کہا رمضان المبارک سے قبل مصنوعی مہنگائی کرنے والے باز رہیں، پیسے بنانے کی کوشش کی تو سختی سے نمٹا جائے گا۔ سخت سزاؤں والا آرڈیننس لا رہے ہیں۔ ذرائع کے مطابق ذخیرہ اندوزی پر لاکھوں روپے جرمانہ اور سامان ضبط ہو سکے گا۔ 92 نیوز کی خبر پر گندم کی کٹائی سے متعلق رکاوٹیں ختم۔ وفاقی حکومت نے گندم کی کٹائی کے لیے کام کرنے والے مزدوروں کو استثنا دے دیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ گندم کٹائی کا سیزن ہے، اس میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں آنی چاہیے۔ 92 نیوز نے گندم کی کٹائی کے سیزن اور کسانوں کی آمد و رفت میں رکاوٹوں سے متعلق آواز اٹھائی تھی۔ جید علماء کرام نے اعلامیے میں کہا بیمار افراد کو گھر پر ہی جماعت کا ثواب ملے گا۔ مفتی منیب الرحمان کا کہنا ہے مساجد میں نماز جمعہ اور تراویح کا اہتمام ہوگا۔ مفتی تقی عثمانی، سراج الحق، مولانا فضل الرحمان، علامہ ساجد میر نے اعلامیے کی تائید کر دی۔ وزیر مذہبی امور نور الحق قادری نے کہا تراویح، اعتکاف، جمعے کا فیصلہ متفقہ طور پر ہوگا۔ 18 اپریل کو علماء کرام کے ساتھ مشاورت کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا راولپنڈی، منڈی بہاؤدین اور گوجر خان کا دورہ۔ راولپنڈی میں ریکارڈ مدت میں مکمل ہونے والے خصوصی فیلڈ اسپتال کا معائنہ کیا۔ منڈی بہاؤدین اور گوجر خان میں مالی امداد کی تقسیم کے عمل کا جائزہ لیا۔ وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان نے پروگرام ہو کیا رہا ہے میں کہا کہ سندھ حکومت سیاست کر رہی ہے جس پر جواب دیتے ہیں۔ مفتی منیب الرحمان کو حالات کے مطابق بات کرنی چاہیے۔ پنجاب حکومت کا سرکاری محکمے آج سے جزوی کھولنے کا فیصلہ۔ تمام محکموں میں SOPs پر عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق ایڈمنسٹریٹو سیکرٹریز دفاتر میں کام کے لیے آ سکیں گے۔ سٹاف گھروں میں بیٹھ کر آن لائن کام کرے گا۔ وفاقی حکومت نے سرکاری دفاتر کے 6 گھنٹے روزانہ کے اوقات کار میں رمضان المبارک تک توسیع کر دی۔
سندھ حکومت کے کام کو WHO نے بھی تسلیم کیا. ایک گھرانہ بھی امداد سے رہ جائے تو آوازیں اٹھتی ہیں. پروگرام نائٹ ایڈیشن میں شہری رحمان نے کہا کہ سندھ میں راشن اور رقم کی تقسیم منصفانہ ہے, آڈٹ کرانے کو تیار ہے. وفاقی وزیر علی محمد خان نے کہا کہ جو قومیں ریاست کی نہیں مانتی وہ ناکام ہو جاتی ہیں. کراچی معاشی ہب ہے. شہری بلا ضرورت بازاروں میں جانے سے گریز کریں. صدر عارف علوی کا کہنا ہے کہ بے احتیاطی ہرگز نہیں. کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جس سے آپ کی اور آپ کے گھر والوں کی زندگی خطرے میں پڑے. احتیاط نہ کی تو اس مشکل سے نکلنے میں دیر لگے گی. پاور سیکٹر انکوائری رپورٹ پر عمل درآمد شروع. وزیر اعظم کی ہدایت پر انکوائری رپورٹ کی اہم سفارشات پر عمل درآمد شروع. انکوائری کمیٹی نے 100 ارب ریکور کرنے کی سفارش کی. 92 نیوز نے 11 اپریل کو انکوائری رپورٹ کی خبر بریک کی اور قومی خزانے کو سالانہ 100 ارب روپے سے زائد نقصان پہنچانے کا انکشاف کیا تھا. 32 IPPs مذاکرات کے لیے اسلام آباد طلب. IMF نے پاکستانی معیشت کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی. پاکستان کے معاشی شرح نمو -1.5% رہے گی. 2 سال کے دوران بے روزگاری مسلسل بڑھنے کا خدشہ. رواں سال مہنگائی 11% سے زائد جبکہ اگلے سال کم ہو کر 8% رہے گی. اگلے سال معاشی شرح نمو میں بھی بہتری کی امید ہے. رواں سال کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 1.7%، اگلے سال 4.2% رہے گا. سعودی عرب کی کابینہ نے پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے کی منظوری دے دی. فیصلہ سعودی فرما روا شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی زیر صدارت اجلاس میں کیا گیا. کابینہ کے اجلاس میں مجموعی طور پر 16 قراردادیں منظور. سعودی عرب آئل ریفائنری، پیٹروکیمیکل اور معدنیات کے شعبے میں سرمایہ کاری کرے گا. پاکستان کی ٹینس کھلاڑی اشنا سہیل نے چیلنج پورا کر کے دکھا دیا. سوئس ٹینس اسٹار راجر فیڈرر کے ٹینس چیلنج کا جواب کھیل کر دیا. قوم کی جو لیڈرشپ ہے وہ اس مشکل حالات کے اندر کس طریقے سے فیصلے کر رہی ہے، اور یہ زیادہ ضروری اس لیے بھی ہو گیا ہے کہ میں نے پچھلے کچھ دنوں کے اندر سنا ہے ذمہ دار سیاسی لیڈرز جو ہیں انہوں نے بھی کچھ ایسی باتیں کی ہیں کہ کوئی کوارڈینیشن نہیں ہے. یہ الفاظ استعمال کیے کہ کوئی کوارڈینیشن نہیں ہے. تو میں آپ کو ذرا سی تفصیل میں بتانا چاہتا ہوں کہ کوارڈینیشن کیسے کی جا رہی ہے، اور جتنے بھی لوگ پاکستان میں ایمرجنسی سچویشن کے اندر کام کرتے رہے ہیں ان سب کی مشترکہ رائے یہ ہے کہ آج تک پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی کسی ایمرجنسی حالات کے اندر اتنی آرگنائز طریقے سے، اتنی منظم طریقے سے آپس میں کوارڈینیشن نہیں کی گئی جتنی آج کی جا رہی ہے وفاق، تمام صوبے، آزاد جموں اینڈ کشمیر، گلگت بلتستان سب کے درمیان. نیشنل کوارڈینیشن کمیٹی اس نظام کے اوپر جو سب سے بڑا فورم ہے وہ ہے، وزیر اعظم چیئر کرتے ہیں. تمام صوبائی وزراء اعلیٰ اور آزاد کشمیر کے وزیر اعظم جو ہیں وہ اس کے اندر شرکت کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ وفاقی وزراء بھی ہوتے ہیں. میری گنتی کے مطابق آج NCC کا 9واں اجلاس تھا، یعنی کہ جب سے یہ فورم بنا ہے تو پچھلے 1 ماہ کے اندر لگ بھگ 9 دفعہ اس کی ملاقات ہو چکی ہے. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ کوئی ہفتے میں کوئی تقریباً اوسطاً 2 دفعہ ملاقات ہوتی ہے. میں یہ بھی بار بار لوگوں کو یاد دلاتا ہوں کہ اس وقت یہ لوگ جو شرکت کرتے ہیں، جو صوبائی وزراء اعلیٰ ہیں، آزاد جموں اینڈ کشمیر کے وزیر اعظم ہیں، یہ 4 مختلف سیاسی پارٹیوں سے تعلق رکھتے ہیں. گلگت بلتستان اور آزاد جموں اینڈ کشمیر کی اس وقت حکومت مسلم لیگ نون کی ہے. سندھ کی حکومت اس وقت پیپلز پارٹی کے پاس ہے. بلوچستان عوامی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں بلوچستان کے وزیر اعلیٰ، اور پنجاب اور خیبر پختونخوا اور وفاق میں تحریک انصاف کی حکومت ہے. تو یہ تو جو اوپر نظام ہے اس کو اور مزید اسٹرینتھن کرنے کے لیے، تاکہ یہ تو پالیسی ساز فیصلے کریں گے، اس کے بعد ان فیصلوں کے اوپر عمل درآمد کروانا،
اور وہ گراؤنڈ سے سارا کام کر کے وہ ریسرچ جس کا بھی کچھ کا ذکر کر رہے تھے ظفر مرزا صاحب, کچھ اس کا حماد اظہر ذکر کریں گے, کچھ اس کا معید یوسف کریں گے, یہ تمام جو مختلف اس کے پہلو ہیں اس کی کوارڈینیشن کر کے, ریسرچ کر کے, آپس میں مشاورت کر کے این سی سی کے سامنے فیصلے رکھنے کی ذمہ داری نیشنل کمانڈ سینٹر کے پاس ہے.